آپ کے سامنے آ کے آیت پڑھیں گے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، قرآن ہے، بچے کو سورہ فاتحہ یاد کرائی ہوئی ہے، اس میں یہ آیت موجود ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں۔ وہ ترجمہ کرتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ آیت لکھ کے کہیں گے اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں۔ اور نعبدو کا لفظ بھی تو پہلے موجود ہے، معنی کیا ہے؟ عبادت کے لائق سمجھ کر اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگی جا سکتی نہیں، اور محبوب سمجھ کر، پیارا سمجھ کر مانگنا، اس کا ثبوت بھی قرآن میں۔ آئیے، وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو، پھر تم کیوں مانگتے ہو؟ کیوں بینر لکھ کے لگاتے ہو دل کھول کر مدد کرو؟ آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو مدد کرو، پولیس کے پاس جاتے ہو مدد کرو، وکیل کے پاس جاتے ہو مدد کرو، دوسروں کے پاس جاتے ہو مدد کرو۔ اس وقت یہ آیت کیوں یاد نہیں رہتی؟ ہم اللہ والوں سے مانگ لیں، نبی سے یا رسول اللہ مدد کہیں، یا علی مدد، یا غوث مدد کہیں تو ان کو تکلیف ہے۔ وہ جس سے مرضی مانگ لیں، ان کی توحید قائم، ہم مانگ لیں تو ہم پہ شرک کے فتوے لگتے ہیں۔ تو آیت کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر اس کو مددگار ماننا درست نہیں۔ ہاں، اللہ نے مددگار بنائے ہیں یا نہیں بنائے؟ اللہ اسی قرآن میں ہے، جس قرآن میں یہ آیت ہے اسی قرآن میں ہے تعاونوا علی البر والتقوی، وہاں نستعین ہے، اس کا مادہ بھی وہی عون ہے، یہاں بھی وہی ہے، تعاونوا، تعاون کرو، مدد کرو۔ تو اگر اللہ کے سوا کوئی مدد کر نہیں سکتا، اللہ حکم کیوں دے رہا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ میں نے جھلکی پیش کی کہ آج بھی کچھ لوگوں کا یہی شیطانی کاروبار ہے کہ وہ اپنی بات کرنے کے لیے قرآن کو اور اس طرح لاتے ہیں دلیل کے طور پر، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ سچ کو جھوٹ یا جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے قرآن کی دلیل پیش کرنا کیا بنا دیتا ہے؟ کافر بنا دیتا ہے۔ کیا بنا دیتا ہے؟ یہ بھی میں آپ کو مسئلہ سمجھا چکا ہوں، تو یہ بات واضح رہے، مجھے اور آپ کو یاد کر لینی چاہیے کہ یہ شیطانی طریقہ ہے اس طرح اپنی بات ڈال دینا۔ سمجھ آئی؟ ہم لوگ کوئی جرت، کوئی ہمت نہیں رکھتے، کوئی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنائیں، مگر جن کا یہ کاروبار بنا ہوا ہے اس کا مطلب وہ اللہ سے ڈرتے نہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے۔ تو یہ صرف جھلکی دکھائی ہے آپ کو اس حوالے سے، تاکہ آپ کو یہ واقعہ سن کے سمجھ میں آ جائے۔ تلاوت کے وقت ہمیں کیا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھنا شروع کریں تو کیا کریں؟ فاستعذ، سب سے پہلے اللہ کی پناہ پکڑیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمیں یہ پڑھنے کا حکم ہے یا نہیں؟ اونچی، آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، ٹیلی فون آ گیا، آپ نے قرآن شریف بند کر کے ٹیلی فون سنا، یا کسی نے آپ کو آواز دی، آپ نے اس کی طرف توجہ دی، دوبارہ پڑھنے سے پہلے پھر اعوذ باللہ پڑھنی ہوگی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ کیوں؟ تاکہ ہمیں شیطان بہکائے نہیں، اللہ کی پناہ میں آ جائے، تاکہ شیطان ہمارے پڑھنے میں، ان پر تو نازل ہو رہا تھا، ہم تو صرف پڑھتے ہیں، پڑھنے میں بھی گڑبڑ نہ آئے۔ تو اس نے نبی کے مشابہ آواز بنائی، حضور تو وقفہ کر رہے ہیں، اس نے اس دوران میں اتنی بات کہہ دی، آواز لوگوں کو یہ لگے جیسے نبی ہی بول رہے ہیں، چال چلی اس نے۔ تو اس نے جب یہ کہا تو کفار نے یہ سمجھا کہ یہ تو نبی کہہ رہے ہیں، صحابہ نے نہیں۔ کافروں نے کیا سمجھا کہ یہ نبی نے کہا ہے، تو انہوں نے تو خوشیاں منانی شروع کر دی۔
فینسخ اللہ، اللہ نے مٹا دیا، اللہ نے مٹا دیا، ان کی بات چل سکی نہیں۔ تو یہ یاد رہے، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ نے۔ پہلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا۔ قرآن کے لیے اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ فَإِنَّا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اونچی قرآن کا حافظ کون ہے؟ آپ تو جو یاد کر لے اس کو بھی حافظ کہتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جو لوگ قرآن یاد کرنے والے کو حافظ کہتے ہیں، تو قرآن تو کہتا ہے اللہ حافظ ہے۔ دینا مجھے اس کا جواب۔ ہم کسی پر کوئی لفظ بول دیں تو ہم پر فتوے لگتے ہیں، یہ حافظ کہتے ہو، حافظ تو اللہ ہے، اور تمہارے کو حافظ کہتے پھر رہے ہو، ذرا اس کا جواب تو دو۔ بہرحال یہ مسئلہ انشاءاللہ بیان کروں گا، کرتا رہتا ہوں۔ اس وقت جو بات بتانی ہے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے، کوئی گڑبڑ کر سکتا ہے؟ کوئی گنجائش ہے؟ آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ آپ کو پتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے 40 پارے تھے، جانتے ہیں نا، اسی لیے اپنا سینہ پیٹتے رہتے ہیں۔ نام لینے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، شیعہ کہنا ضروری ہے، سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ وہ کہتے ہیں قرآن کے 40 پارے تھے، 10 پارے حضرت عائشہ کی بکری کھا گئی۔ کتنی سیانی بکری تھی، ترتیب سے کھائے اس نے۔ بکری پتا کھاتی ہے، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، وہ ترتیب سے بات بنانے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں اللہ حفاظت کر سکا نہیں۔ بھائی حفاظت کرنے والا سو جائے، کمزور پڑ جائے، غافل ہو جائے، یہ باتیں اللہ کے لیے یہ سوچتے، تبھی تو انہوں نے کہا۔ تو ان کا بھی کچھ لوگ ان کے بھی تھے، کچھ لوگ سنیوں کے بھی تھے، ان کا موقع اچھا ہے لوگوں کو مسئلہ سکھایا جائے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے اٹھ کر کہا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ سارے لوگ بول پڑے رب العالمین، سب کو یہی یاد ہے نا، وہ چھوٹے بڑے عالم غیر عالم، رب العالمین صحیح پڑھو۔ اس نے دوبارہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ لوگوں نے کہا تجھے بتا رہے ہیں رب العالمین ہے، دھیان سے پڑھ۔ اس نے تیسری مرتبہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ بندے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، میں نے صرف ایک حرکت، سائن، زیر زبر کی بات کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت۔ یہ حرکت بجائے زیر کے میں نے کیا پڑھ دیا؟ ہزاروں کا مجمع ہے، کسی نے مجھے آگے پڑھنے نہیں دیا۔ میں نے 3 مرتبہ کوشش کی، کسی نے مجھے پڑھنے، ہزاروں کا مجمع ہے، میں صرف زیر کو پیش پڑھ رہا ہوں، کوئی نہیں پڑھنے دے رہا، اور اتنی سی کمی تو برداشت نہیں ہو رہی، 10 پارے برداشت ہو جائیں گے؟ کوئی غائب کر سکتا؟ سمجھنے کے لیے کتنی اہم بات کہ یہاں ایک زیر زبر کا فرق برداشت نہیں ہو رہا، کوئی لفظ غائب ہو سکتا، کوئی آیت غائب ہو سکتی ہے؟ تو یہ ان کو جواب تھا، وہ جتنے تھے سارے انہوں نے سر جھکا لیے کہ ہم کیا دلیل پیش کریں گے۔ یہ صرف سمجھنے کے لیے میں نے جو بتانا تھا وہ صرف اتنا کہ یہ جو آج کر رہے ہیں حدیث کی کتابوں میں، دوسری کتابوں میں جو اپنی طرف سے باتیں ڈال رہے ہیں، یہ کون سا عمل ہے؟ کیا عمل ہے؟ اور پھر میں نے آپ کو بتا دیا قرآن بری نیت سے پڑھے تو کفر ہے، اور یہ تو حدیث میں اور کہاں کہاں گڑبڑ کر رہے ہیں۔ تو یہ یاد رہے کہ ایسے لوگ کوئی خیر یا عزت پاتے نہیں۔ یہ آپ کو واقعہ سنا دیا، اب تفسیر کا میں جو خلاصہ ہے وہ پیش کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈر سنانے والے،
کیا ہیں؟ جو خیر خواہ ہوگا وہی ڈر سنائے گا نا، جو بھلائی چاہے گا. ارے دیکھو خطرہ ہے، خدشہ ہے، اندیشہ ہے. انگلش والے کہیں گے رسک ہے، احتیاط کہتے ہیں یا نہیں؟ تو جو کہتا ہے وہ دوست ہے یا دشمن ہے؟ اونچی. تو نبی کا ہمیں ڈر سنانا یہ ہماری بھلائی ہے. کیا ہے؟ مگر اب کوئی بڑا کہہ دے بچے کو گوارا، ہوتا کون ہے یہ کہنے والا، کیوں کہہ رہا ہے؟ ان سے ہماری آزادی برداشت نہیں ہو رہی. یہ ہمیں خوش ہوتا دیکھ نہیں سکتے. آج کل یہی حال ہے نا، کہہ کے دیکھ لو کسی کو گوارا ہوگا. حالانکہ پہلا وہ وقت تھا آپ کے بچے کو کوئی پڑوسی یا کوئی رشتہ دار نہیں، غیر ڈانٹ دیتا تھا. بچہ آ کے شکایت کرتا تھا مجھے فلاں نے ڈانٹا یا مارا، تو کہتے تھے ضرور تو نے کوئی غلطی کی ہوگی، تجھ سے کوئی. اب ہوتا ہے کیا، چل ادھر چل دیکھیں کس نے مارا. کیوں بھائی تم نے ہاتھ کیسے لگایا میرے بچے؟ اب تو یہ نوبت آ گئی ہے نا. تو ڈر سنانا بھلائی ہے یا نہیں ہے؟ ایک تو یہ بات کہ میرے نبی سب کے رسول ہیں، سب کے، تمام انسانوں کے. قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. قرنوں نون غنہ کے ساتھ، زمانوں تک نبی تبدیل ہوتے رہے. ایک آئے تشریف لے گئے، دوسرے آئے تشریف لے گئے، تیسرے آئے، تبدیل ہوتے رہے نا. قرنوں، زمانوں تک، صدیوں تک، 10 سے 100 سال تک کو بھی قرن کہتے ہیں. زمانہ 10 سال سے لے کر 100 سال بدلتے رہے، نبی آتے رہے جاتے رہے. قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ. حضور آئے تو اب کوئی اور آنے والا نہیں. آخری نبی ہیں، اب کوئی اور نبی، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں. ذلی، بروزی، ماتحت، انڈر نو، کوئی نبی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے مگر شریعت محمدی پر عمل کریں گے. ان کی نبوت کا زمانہ ختم ہو چکا، ذہن میں رہے. تو حضور سب کے رسول ہیں اور ڈر سناتے ہیں. کیا سناتے ہیں؟ اونچی. یہ امم سابقہ، امم جمع امت کی سابقہ، پہلی امتوں کا حال سنا رہے ہیں. ان پر یہ عذاب ہوا، یہ عذاب. اور سنو، تم لوگ جو کہتے ہو عذاب لے آؤ، تو میں اللہ کے حکم سے ڈراتا ہوں، میرا ذاتی کوئی دخل نہیں ہے. کس کا فون بج رہا ہے؟ دخل نہیں ہے، اللہ کے حکم سے ڈراتا ہوں. نہ میں تمہارے مطالبے پر عذاب لاؤں گا، اللہ کا حکم ہے تمہیں سنا رہا ہوں. یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ جی لے آؤ، مسئلہ لانا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو فرماتے آتا عذاب یا نہیں آتا؟ پوچھ رہا ہوں. اور تم دھیان دو، اپنی اصلاح کرو. جو عذاب کہہ رہے ہو لے آؤ، تو میں تمہیں جو سنا رہا ہوں یہ کوئی کچی بات نہیں ہے ایسے ہی جو سنا دی کہ یوں کر دیں گے وہاں کر دیں گے. یہ ہونے والی بات. میرے دوستوں اور بزرگوں، ادھر ان کو سنا دی گئی، ادھر ایمان والوں کو کہا گیا جو ایمان لائے اور ایمان لا کر نیک کام کیے. آمنو وعملوا الصالحات. آمنو پہلے ہے، صالح عمل. اونچی. مجھے سب کی آواز چاہیے، یاد کرنا ہے، ایمان کے بغیر عمل نیکی بن سکتا، عبادت بن سکتا نہیں. جس کا ایمان نہیں اس کی نماز نماز ہے، اس کا روزہ روزہ ہے، اس کا حج حج ہے
اس کی زکوٰۃ ہے نہیں، تو ایمان اہم ہے، ایمان کا ذکر پہلے اور عمل صالح کا ذکر بعد. تو جو ایمان لا کر نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت، بخشش ہے اور عزت کی روزی. یہاں رزق کریم سے مراد مفسرین فرماتے ہیں جنت ہے. اور میں نے آپ کو بتایا رزق کے معنی کیا ہے؟ دی ہوئی چیز. رزق کے معنی کیا ہے؟ آپ صرف کھانے پینے کو رزق کہتے ہیں، آپ کے نزدیک صرف رزق کا مطلب یہی ہے کھانے پینے کی چیز. یہاں مراد کیا ہے؟ جنت. اس میں نعمتیں ہوں گی، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں.